بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہاں میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے ایک شخص اپنی پراپرٹی کسی دوسرے شخص کو منتقل کرتا ہے۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں جس سے ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ملکیت تو ٹرانسفر نہیں ہوتی لیکن پراپرٹی کے اوپر جو ایک شخص کو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ حقوق کسی دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں اسے سیل کہتے ہیں، فروخت کہتے ہیں۔ فروخت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے پراپرٹی کی ملکیت ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہے، اور بدلے میں جو خریدار ہوتا ہے وہ بیچنے والے کو قیمت ادا کرتا ہے، پیسے ادا کرتا ہے۔ اب جو خریدار ہے اسے مشتری کہتے ہیں، اور جو بیچنے والا ہے اسے بایا کہتے ہیں۔ یہ منتقلی ایک رجسٹر ڈیڈ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر اربن ایریا میں پراپرٹی ہے یعنی شہری علاقے میں، تو پھر اس کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ رجسٹر ڈیڈ کے ذریعے ہو، یعنی کہ رجسٹری کروائی جائے۔ لیکن اگر وہ رورل ایریاز ہیں جہاں ایگریکلچرل لینڈ ہے تو اس کے لیے آپ زبانی بھی، جسے زبانی انتقال کہتے ہیں، وہ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک اہم بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ پراپرٹی کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور ایک 1200 روپے کے سٹامپ کے اوپر ایک اقرار نامہ لکھ لیتے ہیں کہ فلاں فلاں پراپرٹی جو ہے فلاں شخص نے فلاں کو سیل کر دی ہے اور اس کی قیمت وصول کر لی ہے، بعد میں کسی وقت میں یا اتنے ٹائم کے بعد اس کی رجسٹری کرا دی جائے گی۔ اب بعض اوقات لوگ رجسٹری نہیں کرواتے، اسی معاہدے کو پاس رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مالک بن گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ مالک صرف اسی صورت میں بنتے ہیں پراپرٹی کے جب اس کی رجسٹری ہو کر اس کا انتقال وغیرہ درج ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک پراپر ملکیت کا ثبوت آتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس ایک اقرار نامہ ہوتا ہے اسٹامپ کی صورت میں، اس کی ویلیو تو ہے، لیکن یہ ویلیو اسی صورت میں ہے کہ جب کل کو رجسٹری کروا لی جائے، یا اگر وہ بندہ بیچنے والا وہ منحرف ہو جاتا ہے، رجسٹری کرانے سے انکار کر دیتا ہے، تو آپ اس معاہدے کے ذریعے اس کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں اور عدالت کے ذریعے اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں رجسٹری کروائے۔ لیکن یہ کافی لینتھی اور کافی ایکسپینسو طریقہ ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ اقرار نامہ لکھ لیں تو جلد از جلد آپ اپنے حق میں رجسٹری کروائیں جب آپ قیمت کلیئر کر چکے ہوں۔ اب جو نیکسٹ طریقہ ہے پراپرٹی کی ٹرانسفر کا، وہ ہے ایکسچینج، یعنی کہ تبادلہ۔ اب تبادلے کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ ایک پراپرٹی کا مالک ہے، دوسرا شخص دوسری پراپرٹی کا مالک ہے، اور تو وہ آپس میں یہ کرتے ہیں کہ اپنی اپنی پراپرٹیز دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیتے ہیں، ایکسچینج کر لیتے ہیں، تبادلہ کر لیتے ہیں۔ اب اس میں پیسے نہیں انوالو، بلکہ پراپرٹی ایک شخص نے دوسرے کو دی اور اس سے اس کی پراپرٹی اس نے حاصل کر لی۔ اس کے لیے بھی تبادلے کا پراپر ایک ڈیڈ تیار ہوتی ہے اور اس کے ذریعے آپ تبادلہ کرتے ہیں، اور اگر ایگریکلچرل لینڈ ہے تو اس کے لیے وہ انتقال ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے لیز۔ لیز جیسا کہ آپ لوگ اس سے واقف ہیں، لیز سے مراد اسی طریقے سے ہے جیسے کرائے کے اوپر کوئی پراپرٹی دینا، لیکن کرائے میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ کرایہ وہ عام طور پہ فار شارٹ ٹائم ہوتا ہے، لیز جو ہے یہ ایک لمبے عرصے کے لیے عمومی طور پہ ہوتی ہے۔ اب لیز میں اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی، ملکیت وہیں کی وہیں اسی شخص کے پاس رہتی ہے جو اصل مالک ہے، لیکن پراپرٹی کو یوز کرنے کا اختیار جو ہے وہ دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتا ہے جس کے حق میں لیز کی جاتی ہے، اور وہ شخص اس کو جس طرح وہ یوز کرنا چاہتا ہے، یا لیز ایگریمنٹ میں جو لکھا ہوا ہے کہ اس مقصد کے لیے پراپرٹی لیز کی جا رہی ہے، وہ اس کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ گورنمنٹ اپنی پراپرٹیز یا کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ وہ اپنی پراپرٹیز وہ لیز پر دیتے ہیں 99 سال تک کے لیے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے، مثال ہے 1 کروڑ روپے کی ہے تو انہیں 1 کروڑ روپیہ بھی مل جاتا ہے،
اور ساتھ میں جو ملکیت ہے پراپرٹی کی وہ بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے نام ہی رہتی ہے۔ 99 سال کے بعد انہیں پراپرٹی پھر واپس مل جاتی ہے، وہ وانس اگین اس کو لیز پہ دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو طریقہ کار ہے وہ ہے گفٹ۔ اب گفٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ملکیت ٹرانسفر کرنی ہے لیکن بغیر پیسوں کے، اسی لیے اس کو پھر گفٹ کہا جاتا ہے۔ اب اسلامک جو لا ہے اس کے تحت اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں گفٹ آپ پیسوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بغیر پیسوں کے بھی کر سکتے ہیں۔ بغیر پیسے یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں لیا، اور پیسوں کے ساتھ کہ آپ نے کچھ رقم لے لی ہے، کہ پراپرٹی تھی سپوز 10 لاکھ کی، تو آپ نے کہا ہے کہ 5 دور یا 2 لاکھ دور یہ پراپرٹی لے لو، تو وہ پھر بالعوض جو ہے نا گفٹ وہ کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن جو یہ لا ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882، اس کے اندر گفٹ جو ہے اس کی تشریح یہ آتی ہے کہ آپ نے بغیر پیسوں کے پراپرٹی جو ہے وہ دوسرے شخص کو ٹرانسفر کرنی ہے، اور ٹرانسفر صرف آپ رائٹس نہیں کر رہے بلکہ ملکیت بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے حق میں جس کے حق میں گفٹ کیا گیا ہے۔ اب نیکسٹ اس میں آتا ہے مورگیج۔ مورگیج سے مراد یہ ہے، اس میں بھی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی بلکہ ایک شخص وہ قرضہ لینا چاہتا ہے کسی دوسرے شخص سے، تو وہ مختلف طریقے ہیں پھر مورگیج میں جو ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میری پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تم اپنے پاس بطور ضمانت رکھ لو، جب میں قرضہ واپس کروں گا تو مجھے یہ ڈاکومنٹس لوٹا دینا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹس تو نہیں بلکہ پراپرٹی کی پوزیشن، اس کا قبضہ جو ہے، گھر ہے ایک، وہ گھر کا قبضہ اس کو دے دیتا ہے جس سے وہ قرضہ لیتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی کو کنڈیشنلی اس کے نام کرا دیتا ہے، یعنی کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ میں پراپرٹی تمہارے نام کروا رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے قرضہ دو، جب میں تمہارا قرضہ لوٹا دوں گا تو یہ پراپرٹی تم نے واپس میرے نام کر دینی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ اپنی پراپرٹی بینک کے پاس رہن رکھتے ہیں، وہ پراپرٹی بینک کے پاس تب تک پڑی رہتی ہے جب تک آپ ان کا قرضہ لوٹا نہیں دیتے سود سمیت۔ جب آپ وہ کلیئر کرتے ہیں تو بینک آپ کی پراپرٹی لوٹا دیتا ہے آپ کو۔ اب اگر آپ بینک کو ادائیگی نہ کریں تو بینک آپ کی پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے اور اپنی اماؤنٹ ریکور کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے، اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ تو یہ ہوگی بات مارگیج کے حوالے سے۔ اب اس کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دستبردار ہونا، کہ ایک بھائی جو ہے، یہ آپس میں بہن بھائیوں میں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے کہ میرا جو شیئر ہے پراپرٹی کے اندر وہ میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے اس بھائی کے حق میں۔ اس کی بھی ایک پراپر ڈیڈ تیار ہوتی ہے، دستبرداری ڈیڈ۔ اس کے علاوہ آپ پراپرٹی وقف کرتے ہیں، وقف بھی آپ فری میں پراپرٹی دیتے ہیں اور یہ آپ کسی ادارے کو دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی مسجد کو دے دی ہے یا کوئی اور ویلفیئر کا ادارہ ہے، آپ نے ان کے حق میں وہ پراپرٹی جو ہے وہ وقف کر دی ہے۔ اب اس وقف میں بھی پراپرٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اس کی ملکیت بھی اور اس کے سارے رائٹس بھی۔ ابھی جو ادھر ڈسکس کیے ہیں اس میں دو ایسی چیزیں ہیں جس میں طریقے ہیں جس میں بتایا گیا کہ ایک لیز جس کے اندر آپ رائٹس ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی، دوسرا بتایا مورگیج جب آپ رہن رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ رائٹس ٹرانسفر کرتے ہیں، مالک آپ ہی رہتے ہیں لیکن جس کے حق میں آپ وہ رہن رکھتے ہیں وہ اس پراپرٹی کو یوز بھی کر سکتا ہے اور بعض اوقات وہ اس کو آگے اپنے استعمال کے علاوہ وہ آگے کسی کو لیز بھی کر سکتا ہے، اور اس سے جو بھی اس پہ اگر وہ کاشتکاری کرتا ہے یا کسی بھی طرح سے فائدے حاصل کرتا ہے تو وہ اسی کے ہوں گے جب تک آپ اس سے رہن رکھی ہوئی پراپرٹی واپس نہ لے لیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں ٹرانسفر آف پراپرٹی کے حوالے سے، لیکن یہ ایک مکمل کہہ لیں کہ ان کی تفصیل نہیں ہے، یہ جو جتنے بھی طریقے آپ کو بتائے، کیونکہ مورگیج بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا کیونکہ یہ کافی تفصیل ہے اس کے اندر جو بتانے والی ہے۔ اسی طرح سیل جو ہے وہ بھی اس کے بھی کافی زیادہ ڈیٹیل ہے، جس میں یہ ہے کہ سیل کس طریقے سے ہونی چاہیے، کیسے آپ سیل کریں گے تو وہ ویلڈ سیل یعنی کہ قانون کی نظر میں صحیح سیل نہیں ہے،
کن صورتوں میں سیل جو ہے وہ صحیح تصور ہوگی. تو یہ باتیں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک ایک ٹاپک کو سامنے رکھ کے تو اس پہ بات کروں گا. لیکن ابھی تک کے لیے آپ دوستوں سے اتنا ہی شیئر کرنا تھا. السلام علیکم.